ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوئیں، اور ان آیات کے اندر ان 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ایک کعب بن مالک، دوسرا مرارہ بن ربیع، تیسرا ہلال بن امیہ۔ یہ مخلص تھے، موحد تھے، پکے ایماندار تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاد میں شریک کیوں نہ ہوئے، غزوے میں شریک کیوں نہ ہوئے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سستی آرام طلبی کی وجہ سے ان کا شریک ہونا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ ان کے دلوں میں نفاق نہیں تھا، وہ مخلص مومن تھے۔ لقد تاب اللہ، اللہ نے، اس سے مراد اللہ کی توفیق، خاص عنایت مراد ہے، جس کی بدولت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی مشقتیں، مصیبتیں برداشت کر کے کامل درجہ سے اطاعت حاصل کر کے اکمل درجہ کو پہنچے، اور پھر نبی اور مہاجرین اور انصار، یہ مہاجرین اور انصار کی سفر کی تنگی، سفر کی سختی اور زاد راہ پانی کی تنگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں غزوات کے اندر شریک ہونے کے بارے میں وسوسے آنے لگے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی اور توفیق سے ان کے دل اپنی مٹھی میں لے لیے، سکون اور اطمینان ان کے دلوں پر نازل فرمایا، اور یہ خوشی خوشی جہاد کے اندر شریک ہوئے، کیونکہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس واقعہ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر شریک نہ ہونے کا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سال بڑا خوشحال تھا، مالدار تھا۔ اس سے پہلے میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہیں ہوئی، اور اس سال جس سال یہ غزوہ ہوا، غزوہ تبوک، تو اس وقت اگر میں چاہتا تو میں 2 سواریاں رکھ سکتا تھا، اور اس سے پہلے کسی جنگ کے اندر میں پیارے پیغمبر کے ساتھ پیچھے نہیں رہا، میں پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوا ہوں، لیکن بدر کے اندر شریک ہونے میں کیا تھا، عاری تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کوئی عتاب اور کوئی الزام ہمیں نہیں دیا جو اس کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے پیغمبر مشرکین کے، قریش کے قافلہ کی تعاقب میں نکلے تھے، آگے جا کے کفار کے ساتھ کیا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا، اس وجہ سے ان کے اوپر کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ غزوہ ہوا بڑی سخت گرمی تھی، اور زاد راہ اور پانی کی بھی تنگی تھی۔ زاد راہ اتنا کم تھا کہ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 آدمیوں تقسیم کر دیا جاتا، پھر وہ ایک ٹکڑا جو تھا ایک آدمی چوستا، اسے اوپر سے پانی پیتا اور راحت حاصل کرتا، پھر دوسرا آدمی اس ٹکڑے کو چوستا، اوپر سے پانی پیتا اور کیا کرتا، راحت حاصل کرتا۔ یہ اتنی تنگی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس تنگی کے بارے میں پوچھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر کے ساتھ نکلے، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، سخت گرمی تھی، پانی بھی نہیں تھا، اگر ہم نے خیال کیا کہ ہمارے دم ادھر ہی نکل جائے گا، ہم ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی، اگر ہمارا کوئی آدمی پانی کی تلاش میں نکلتا تو وہ واپس آنے سے پہلے ہی مر جاتا۔ اتنی کیا تھی، تنگی تھی، اتنی سخت گرمی تھی، شدت تھی گرمی کی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو شرف قبولیت، دعا کی شرف قبولیت بخشی ہے، تو آپ دعا فرمائیں۔
پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تم ایسے ہی چاہتے ہو تو چلو دعا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، اچانک بدل نمودار ہوئے، اللہ نے بارش برسائی اور صحابہ نے پانی پیا بھی صحیح، مشکیزی بھی بھرے، اور جو پانی بچا اپنے جگر کے اوپر بھی اس کو مل لیا۔ تو باہر نکلے جب چھاونی کے تو پانی کیا تھا؟ آگے بارش نہیں ہوئی تھی، اسی جگہ پہ کیا ہوئی تھی؟ بارش ہوئی تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ غزوہ ہوا سخت گرمی تھی، زاد راہ بھی کیا تھا؟ کم تھا، لیکن پیارے پیغمبر نے مسلمانوں کو اختیار دیا کہ تم کیا کرو، دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، جتنی تم چاہو تیاری کرو۔ مسلمان اور پیارے پیغمبر بھی تیاری میں لگ گئے، تیاریاں ہوتی رہی، میں باہر نکلتا، پھر میں تیاری کیے بغیر واپس آ جاتا، پھر دوسرے دن میں نکلتا، پھر تیاری کیے بغیر واپس، اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مسلمانوں کی تیاری، پیغمبروں کی تیاری مکمل ہو گئی، مسلمان اور پیارے پیغمبر غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو میں نے کہا میں کیا ہوں، مالدار ہوں، خوشحال ہوں، تھوڑے وقت کے اندر تیاری کر کے چیزیں خرید کے پیارے پیغمبر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، پیارے پیغمبر کا دشمن کے ساتھ کیا ہو گیا؟ مقابلہ ہوا۔ جس وقت مقابلہ ہوا تو میں نے کہا چلو صبح کر کے تیاری کر کے پہنچ جاؤں گا، لیکن میں جا نہ سکا، دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ جس وقت پیارے پیغمبر واپس آئے تو لوگ آئے جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں بازار میں نکلتا تو مجھے آدمی نظر آتے، یا تو ان کے اوپر نفاق کی پھٹکار پڑی ہوئی ہوتی، یا وہ آدمی بازار میں مجھے نظر آتے جو لولے لنگڑے کیا تھے، نبی نے تھے، ان کے علاوہ مجھے اور کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ جب میں ان کو دیکھتا تو مجھے بہت زیادہ کیا ہوتا تھا؟ دکھ ہوتا تھا۔ پیارے پیغمبر واپس آئے، لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے عذر کیا بنانے شروع کر دیے، پیارے پیغمبر کے سامنے عذر پیش کیے۔ پیارے پیغمبر ان کے عذر کو قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میں چلو پیارے پیغمبر کے پاس جاؤں گا، کوئی نہ کوئی ہیلہ بنا، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں گا، مجھے بھی پیارے پیغمبر معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جب سوچا نا کہ اب میں اگر کوئی عذر پیش کروں گا بھی صحیح تو میرا عذر کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، تو اس نے جا کے سیدھی بات پیارے پیغمبر کو بتا دی۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا کعب کیوں نہیں نکلے، کیا تیاری نہیں کی تھی؟ یا رسول اللہ ماں سستی کی وجہ سے میں نہیں نکل سکا، تیاری بالکل، مال بھی میرے پاس تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک ماں سستی اور آرام طلبی کی وجہ سے میں نہیں نکل سکا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ تم، اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں بنو سلمہ کے قبیلے کے لوگوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ نے کوئی خطا نہیں کی، اگر جس طرح پہلے لوگ عذر پیش کر رہے تھے، پیارے پیغمبر ان کے عذر کو قبول کر رہے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے، تو آپ بھی کوئی عذر پیش کر دیتے اور پیارے پیغمبر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور آپ کا عذر قبول کر رہے، ہو سکتا ہے وہ معاف ہو جاتا۔ لیکن آپ نے سچی بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ چلو چلتا ہوں، اب جا کے کوئی عذر پیش کرتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ اگر میں عذر پیش کر لوں، اس سزا سے بچ جاؤں، اس عتاب سے بچ جاؤں، پیارے پیغمبر میرا عذر پیش کرنے کی وجہ سے میرے عذر کو قبول بھی کر لیں اور میرے اوپر راضی بھی ہو جائیں، لیکن اللہ پیارے پیغمبر کو بتا دے گا، تھوڑی دیر کے بعد پیارے پیغمبر میرے اوپر ناراض ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ پھر میں نے بنو سلمہ کے لوگوں سے پوچھا یار میرا جو معاملہ ہے اس طرح کے کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا 2 آدمی اور بھی ہیں، مرا بن ربی اور ہلال بن امیہ۔ تو کیا پیارے پیغمبر نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا؟ انہوں نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ بھی کیا کیا، یہی کیا۔ بات چلتی رہی، چلتے چلتے یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 دن گزر گئے۔ 40 دن گزر گئے۔ ایک دن میں نے ابو قتادہ کی دیوار پھلانگے گھر میں داخل ہوا تو ابو قتادہ کو میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری دفعہ میں نے سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ میں نے قسم اٹھائی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، ان کو دوست رکھتا ہوں، لیکن انہوں نے میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔
پھر تیسری بار انہوں نے جس وقت میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کو رسول بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی ان کے ساتھ کیا رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو۔ تو میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا، کیونکہ لوگوں کو پیارے پیغمبر نے منع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ بول چال نہیں کرنی۔ یہ اس وجہ سے سزا نہیں ملی کہ بول چال اور زمین کا تنگ ہو جانا اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا، اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے سچ بولا تھا، اس وجہ سے نہیں، یہ دنیا کے اندر محدود معمولی سزا کی وجہ سے، تاکہ ان کا قصور ادھر ہی کیا ہو جائے، معاف ہو جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اور پھر پیارے فرماتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ ایسی توبہ کی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسے پاک صاف ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو قتادہ کو سلام کیا انہوں نے کوئی جواب مجھے نہ دیا، میں زار و قطار رونے لگ گیا، زار و قطار پھر میں نے دیوار پھلانگ کے میں واپس آ گیا۔ تو ایک قاصد مدینہ کا، شام کے قبطیوں میں سے ایک، شام کے رہنے والا، ایک بازار میں چیزیں بیچ رہا تھا، تو میں بازار میں گیا تو اس نے کہا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ مکتوبات تھے، اس نے مجھے دیے، میں پڑھا لکھا تھا، میں نے وہ پڑھے، غسان کا بادشاہ تھا، اس نے مجھے قاصد اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کے آقا نے آپ کو کیا کر دیا، دور کر دیا، تو آپ کو اللہ نے کوئی بے فائدہ پیدا نہیں کیا، آپ کے ہاں اللہ کا کوئی مقام ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو نوازشات کریں گے، آپ کو چیزوں سے نوازیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کے پاس نہیں گیا، اور میں نے اس کے کاغذات جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے جلا دیے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر کے پاس، یہ دونوں تو ہلال بن امیہ اور مرا بن ربی، یہ گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، نہ مسجد میں جاتے ہیں نہ کہ بازار میں جاتے ہیں۔ میں طاقتور تھا اور دل کا تکڑا آدمی تھا، میں بازار میں بھی جاتا، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، چلتا پھرتا، مسجد میں جاتا، پیارے پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا، پھر میں آ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھتا کہ میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، لیکن پیارے پیغمبر میری طرف کبھی نہیں دیکھتے تھے، بائیکاٹ کرتے تھے، میں سلام کرتا تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ پھر ایسے ہوا، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کا ایک قاصد آیا، تو ان قاصدوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو میں نے کہا کیا میں طلاق دے دوں بیوی کو؟ انہوں نے کہا طلاق نہیں دینی، آپ نے ان کے ساتھ قربت نہیں کرنی۔ تو میں نے بیوی کو میکے بھیج دیا کہ تم چلی جاؤ، ماں باپ کے پاس چلی جاؤ۔ اور جو کہ یہ تھا ہلال بن امیہ، یہ بوڑھے آدمی تھے، اس کی بیوی پیارے پیغمبر کے پاس گئی، کہتی یا رسول اللہ، وہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس کو تو خدمت کی ضرورت ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی اور خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں کیا کروں، اس کی خدمت کروں۔ پیارے پیغمبر نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اس کی خدمت کرو، لیکن اس کے پاس نہیں جانا، قربت نہیں کرنی۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے اجازت لے لی تو تم بھی بیوی کو بھیجو، اور وہ بھی اجازت لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرتا، اگر میں بیوی کو بھیجوں تو ہو سکتا ہے پیارے پیغمبر پتہ نہیں کیا حکم صادر فرما دیں گے، میں طاقتور آدمی ہوں، مجھے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن پورے ہو گئے، 50 دن پورے ہو گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک قاصد آیا، اس نے ہمیں خوشخبری دی کہ اللہ نے کیا کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ تو میں پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیارے پیغمبر خوش ہوئے، سلام کیا۔ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جتنا بھی مال ہے اس توبہ کی خوشی میں اللہ نے میرے اوپر عنایت فرمائی ہے، توفیق دی ہے اور میری توبہ کو قبول کیا ہے، میں اس خوشی میں میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں یہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، کچھ مال اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو اور کچھ مال کیا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو یہ کیا میں نے باقی جتنا بھی مال تھا میں نے صدقہ کر دیا اور کچھ مال اللہ اپنے اہل و عیال کے رکھ دیا۔ تو ان آیات کے اندر انہوں کا ذکر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور 3 شخصوں پر جن کا فیصلہ ملتوی کیا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت،
فراخی کے باوجود، وسعت کے باوجود، وذاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنے جانیں بھی کیا ہو گئی تھی، ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ اللہ کے علاوہ اور کہیں جا پناہ نہیں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اس نے ہمارے اوپر کیا فرمائی، مہربانی فرمائی، ولیتوبوا، اور تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا۔ علی عمل کی توفیق عطا۔